دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے نا، اس کا حل بڑا سادہ سا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ نے مسئلے کو سمجھنا ہے، جو بیماری ہے اس کی درست نشاندہی کرنی ہے اور پھر اس کا صحیح طریقے سے علاج کرنا ہے۔ اب جان ایلیا صاحب کا ایک شعر ہے، یہ تمام پاکستان کے اس وقت جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور خاص طور پہ جو اس وقت حکومت ہے اس کو اس شعر پہ غور کرنا چاہیے، بلکہ انہی کے لیے ہے۔ جان ایلیا صاحب نے پتہ نہیں کس کے لیے کہا تھا، لیکن میں جن کے لیے کہہ رہا ہوں وہ ذرا غور کریں۔ وہ کہتے ہیں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا اور آپ کو ملال بھی نہیں۔ یہ بات بالکل درست کہی سہیل صاحب نے کہ 2018 میں ایک حکومت کو کون لایا، لیکن اگر آپ نے مسئلے کو سمجھنا ہے، بیماری کو سمجھنا ہے، تو پھر اس کی صحیح نشاندہی کرنے کے لیے آپ کو یہ بھی پتہ کرنا پڑے گا کہ 2022 میں جو حکومت آئی اس کو کون لایا۔ اور اگر 2018 اور 2022 میں جو لانے والے ہیں وہ ایک ہی ہیں، تو اب ان سے ہم لڑ تو نہیں سکتے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے صرف درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی پلیز خدا کے لیے یہ جو ہمارا آئین ہے کچھ اس کا بھی خیال کر لیں۔ تو اگر انہوں نے خیال نہیں کرنا تو پھر خدا نہ خواستہ پھر پاکستان میں کچھ ناگہاں ہونے کو ہے۔ لیکن میں کیونکہ پورے پاکستان میں گھومتا ہوں، نوجوانوں سے میری بڑی انٹریکشن ہوتی ہے، اس لیے میں بڑا پر امید ہوں، میں بڑا آپٹمسٹک ہوں، میں مایوس بالکل بھی نہیں ہوں۔ اور مجھے یہ یقین ہے کہ بھلے عطاء اللہ قاسمی صاحب جو ہیں شام ہوتے ہی ان کا دل گھبرانے لگتا ہے، لیکن یہ جو نوجوان نسل ہے نا، اس کی ابھی شام نہیں ہوئی، اور یہ جو کچھ نہ کچھ ہونے کو ہے اور ناگہاں ہونے کو ہے، تو یہ ناگہاں کو ضرور شکست دیں گے۔ اچھا، اب اس میں کچھ حقائق جو ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں صرف کاغذی اور شاعرانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر فرض کریں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو جاتی ہے اور 2022 میں جو حکومت آئی ہے وہ کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2023 میں الیکشن پہ راضی ہو جاتی ہے، الیکشن ہو جاتا ہے اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے، تو کیا اس کے بعد بھی اس سے اگلے سال 2024 میں آپ اور میں اسی حال میں بیٹھ کے ایک سال کے بعد کیا یہی باتیں تو نہیں کر رہے ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ ہونے کو ہے اور ناگہاں ہونے کو ہے؟ کیا الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی کیا وہ ہمارے مسائل حل کر پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ کر پائے گی، لیکن اس وقت دنیا میں جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو صرف آئین اور قانون کی بالادستی اور صرف الیکشن سے بھی آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی، وہ مسئلہ بھی جو ہے اس نے پچھلے سال اپنا جلوہ دکھایا تھا۔ میں تحریک عدم اعتماد کی بات نہیں کر رہا، تحریک عدم اعتماد کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ آیا تھا اور وہ تھا ماحولیاتی تبدیلی۔ آپ آئین اور قانون کی بالادستی کر لیں، آپ کے معیشت بھی ٹھیک ہو جائے، آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو بھی ٹھیک ہو جائیں، اور جولائی اگست میں ایک دفعہ پھر اگر طوفانی بارشیں شروع ہو جائیں اور آدھا پاکستان دوبارہ ڈوب جائے تو کیا کریں گے آپ؟ وہاں پہ آپ کا کون سا آئین اور قانون جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بھی آپ نے خود پیدا کیا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، ہم سب سے ہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے جو ابتدا میں ذکر کیا، بہت سے جو اس وقت دنیا میں تھنک ٹینکس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اس کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے، تو اس میں وہ بہت سی چیزیں وہ دیکھتے ہیں کہ اکنامک پرابلمز ہیں، کانسٹیٹیوشنل پرابلمز ہیں، پولیٹیکل ٹرمائل ہے، تو ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ یہ بھی اس میں نشاندہی کر رہے ہیں کہ
کہ آپ کے ملک میں جو ایک ماحولیاتی تبدیلی ہے، جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں آنے والے ہیں، اور پاکستان دنیا کے ان 8 ممالک میں شامل ہے جو کہ بہت بڑے بڑے طوفانوں اور سیلابوں کی زد میں آنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ملک جب قائم ہوا تھا 1947 میں، تو آپ کے جو ٹوٹل جغرافیہ کا جو رقبہ تھا 33% رقبہ جنگلات پر مشتمل تھا۔ آج آپ کو پتا ہے کہ جنگلات کتنے رہ گئے ہیں؟ 3.5%۔ تو جب آپ اپنے ملک میں درخت ہی ختم کر دیں گے، اور جو گرین ایریاز ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں پہ سبز فصلیں لہرا رہی ہیں، تو ان کو پراپرٹی ٹائکون جو ہیں وہ ہاؤسنگ اسکیموں کی صورت میں وہاں پہ قبضہ کر کے اور پورے ملک کو پلاٹوں میں تقسیم کر کے اور پیسے کما کے اور پیسہ باہر لے جائیں گے، تو پھر یہ نیچرل ڈیزاسٹرز تو آئیں گے نا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں۔ اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے ماحول کو بچانا ہے، آپ نے جنگلات کو بچانا ہے، اور پاکستان کو پراپرٹی ڈیلروں کے مافیا کے چنگل سے بھی نجات دلانی ہے۔ اور یہ جو مافیا ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ پاکستان کے مضبوط ترین جو ادارے ہیں ان پر تو آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ان کا نام لے لیں تو آپ کی آواز پہ بیپ لگ جاتی ہے۔ تو یہ بیپ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ ناگہاں کو ہم شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ میں تقسیم ہے، اور دوسری طرف جو بار ایسوسی ایشنز ہیں وہاں پہ بھی تقسیم ہے، صحافیوں کی تنظیموں میں بھی تقسیم ہے، میڈیا کے اداروں میں بھی تقسیم ہے، ہر جگہ پہ بہت زیادہ تقسیم ہے۔ تو اس صورتحال میں کنسنسس پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن